مارشل سید عاصم منیر سے آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، عالمی و علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف نے آذربائیجان اور آرمینیا کے تنازع کے پرامن حل پر مبارکباد دی۔ آرمی چیف کا آذربائیجان کے ساتھ مثالی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا عزم۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ امریکہ سے ٹیرف ڈیل جو ہوئی ہے، ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف ہمیں جو ملا ہے، وی ہیو اے فینٹاسٹک اپرچونٹی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم۔ امریکہ سے کامیاب اور مثبت ٹیرف ڈیل ہوئی، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے ماحول دوست معاہدے پائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں پاکستان کی اقتصادی کامیابی عالمی سطح پر بھی دیکھی جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے، ہمیں ٹیکس نیٹ بڑھانا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں پالیسی ریٹ جلد کم ہو جائے گا۔ گیلپ سروے کے مطابق معیشت پر کاروباری اعتماد بڑھ رہا ہے، ایف بی آر کو شفافیت کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ایف بی آر ٹرانسفارمیشن وزیراعظم خود مانیٹر کر رہی ہیں۔ امریکہ ایک بار پھر پاکستان کا معترف۔ پاکستان کی عالمی امن و سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں حاصل کامیابیاں غیر معمولی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ، دونوں ملکوں کا دہشت گردی کی ہر شکل کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے بات چیت کا دور اسلام آباد میں ہوا۔ پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مزید مؤثر طریقے سے اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کالعدم ڈی ایل اے، داعش، خراسان اور ٹی ٹی پی جیسی تنظیموں سے نمٹنے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دونوں ملکوں نے عالمی خطرے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ US-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. پاک امریکہ انسداد دہشت گردی سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں مذاکرات میں دہشت گردی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کے لیے طریقوں پر بات کی گئی۔ صدر ٹرمپ پوری دنیا میں تنازعات کا خاتمہ اور امن چاہتے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی میں مثبت کردار پر فخر ہے۔ ہاں تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات درست ہے، حکومت اپنا رواں دوا ہے اور انشاءاللہ اپنا ٹینیور پورا کرے گی۔ نہ ہی جو آپ صدر کی بات کر رہے ہیں، جب کوئی انسان اس طرف چل پڑتا ہے کہ اپنے ملک کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے تو وہ ایک بغاوت ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے محسن نقوی کو وزیر اعظم اور نواز شریف کو صدر بننے کی باتیں ڈی انفارمیشن اور افواہیں قرار دے دیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہا دونوں کے حوالے سے ایسی کوئی بات درست نہیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا جب تک ادارے اور سیاسی جماعتیں مل کر ملک کو آگے نہیں لے کر جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ نائب وزیر اعظم کی حضرت داتا گنج بخش کے عرس کی تقریبات میں شرکت، مزار پر حاضری دی۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے سفیر کی ملاقات۔ صدر زرداری نے کہا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، معیشت اور علاقائی رابطوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ صدر نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی اور کہا امن معاہدہ خطے میں دیرپا استحکام اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے شکرپڑیاں پر پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال جنگی ہتھیار، طیارے، ریڈارز اور دیگر فوجی سامان نمائش کا حصہ۔ پہلی بار فتح 4 میزائل سسٹم بھی نمائش کے لیے پیش۔ پہلی بار تیمور ڈرون بھی نمائش کے لیے رکھا گیا۔ توپیں، راکٹ لانچر، وہیکلز، جنگی سامان بردار گاڑیاں اور بختر بند بھی شامل۔ پاک فضائیہ کی جانب سے فلائی پاسٹ اور پیرا جمپنگ کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔
مارکہ حق میں کامیابی سے جشن آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آج رات اسلام آباد میں بہت بڑا جشن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی خصوصی تقریب رات 8 بجے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں ہوگی۔ صدر، وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری۔ خیبر پختونخوا حکومت کے متاثرین کو فی خاندان 50 ہزار روپے دینے کی منظوری۔ پہلے مرحلے میں 25، واپسی پر 25 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن میں رضاکارانہ گھر چھوڑنے والوں کو سہولتیں دی جائیں گی۔ متاثرین کو رقم دینے کے لیے ضلع انتظامیہ کو 10 کروڑ کے فنڈز جاری کرنے کی ہدایت۔ سورس کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں اور لاکھوں لوگ اب بے روزگار ہیں۔ As a result, their families too are facing severe hardship. This is a clear injustice and we demand a clear answer from the government. خاتون اول آسفا بھٹو نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا افسوس کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کیے جا رہے ہیں، حکومت اس مسئلے پر غور کرے۔ وفاقی وزیر دانہ تنویر نے بتایا کابینہ کمیٹی نے یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش کا فیصلہ کیا۔ خسارے کا شکار یوٹیلیٹی سٹور پہلے بند کیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کے ساتھ حکومت کے معاملات طے ہو چکے ہیں، مستقل ملازمین کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسپیکر کی یوٹیلیٹی سٹورز کے مسئلے پر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ہدایت۔ دریائے ہنزہ میں طغیانی گوجال کا علاقہ گلمت شدید متاثر۔ گزشتہ روز کے سیلاب کے بعد شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند۔ پاک چین بارڈر خنجراب کے اطراف مسافر پھنس گئے۔ آر سی سی پل سیلابی ملبے تلے دب چکا۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے۔ شاہراہ ریشم پر پھنسے مسافروں کو لکڑی کے پل کے ذریعے پار کرایا جا رہا ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں مارکہ حق جشن آزادی کے رنگا رنگ تقریبات۔ رات کا 1 گھنٹے سے زائد آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ گلوکار علی ظفر اور کیفی خلیل کی دھماکے دار پرفارمنس نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ گورنر کامران ٹیسوری کہتے ہیں بھارتیوں تم نے یہ کیسی غلطی کر دی، کس قوم کو چھیڑ دیا، اگلی بار چھیڑا تو پاکستانی قوم پورا سال جشن منائے گی۔ ٹریلر والے بھائیوں سے کہتا ہوں اپنا رخ بھارت کی طرف کر لیں۔ کراچی میں کلفٹن 3 تلوار پر جشن آزادی کی تقریب میں شاندار آتش بازی۔ سینئر وزیر شجیل میمن، ناصر شاہ اور سعید غنی کی شرکت۔ شارع فیصل بلوچ کالونی پل پر بھی زبردست آتش بازی، فضا روشنیوں سے جگمگا اٹھی۔ آتش بازی کا اہتمام KMC نے کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا مارکہ حق کی وجہ سے جو کامیابی ملی اس سے آزادی کا مزہ دوبالا ہو گیا۔ آزادی اور آپریشن بنیان مرصوص میں فتح کا جشن۔ آبائی کا فوج پاکستان اور عوام کو سلام۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے شکریہ پاکستان میں نغمہ جاری کر دیا گیا۔ نغمے میں پاکستان کی تعمیر و ترقی میں تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو نمائندگی دی گئی۔ سلام سپاہی، سلام عوام، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ فلسطینی صحافیوں کی شہادت کے خلاف پاکستان سمیت دنیا بھر میں مظاہرے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا سمیت مختلف ملکوں میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکلے۔ الجزیرہ کے شہید صحافی انصل شریف اور ان کے ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صہیونی فوج کی وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی۔ کراچی یونین آف جرنلسٹ کا پریس کلب پر مظاہرہ، صحافیوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ عالمی طاقتوں سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ غزہ میں الجزیرہ کے رپورٹر انصل شریف کو 4 ساتھیوں سمیت ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا۔ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل نے 269 فلسطینی صحافیوں کو شہید کیا۔ اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں غزہ کی صورتحال پر پریس کانفرنس۔
जनरल असेंबली की करारदादों को नजरअंदाज करना आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, बतौर रुकन सलामती कौंसिल हम खामोश नहीं रहेंगे। वक्त आ गया है कि कौंसिल अमली इकदाम करे और इसराइल को रोके। आज के इजलास में इज्तिमाई आवाज को अमली शक्ल दी जाएगी। मज़ार कायद पर लाइट शो। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार रंग बिरंगे कुमकुमों से सज गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। और हजरत दाता गंज बख्श के उसकी तकरीबात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाकडार की मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में इसाकडार ने कहा, अल्लाह का करम है और उस मुबारक और यौम आज़ादी साथ साथ आए हैं। सब पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करें।